عمن كان مقترفا ذنبا ومن عم به حسن المسيئين. يا ابن النبي كم أظهرت معجزة في السجن أزعجت في غريكس هارون. وكم بك الله عافى مبتلى ولكم شافى مريضا وأغنى فيك مسكينا. لم يلقك السجن عن هدي وعن نسك إذ لا تزال بذكر الله مفتونا. قاسيت ما لم تقاس الأنبياء وقد لاقيت أضعاف ما كانوا يلاقون. أبكيت جديك والزهراء أمك والأطهار آباءك الغران مالينا. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ناظرین کرام السلام علیکم. یہ آج کی یہ تاریخ یعنی 7 صفر المظفر ہمارے 7ویں امام سرکار امام موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے کہ یہ تاریخ حضرت کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے. اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے اعتبار سے اس تاریخ پر ہمارے یہاں جشن اور محافل کا انعقاد تو نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ یہ ایام عزائے سید الشہداء علیہ السلام کے دن ہیں. لہذا مگر یہ کہ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقع پر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. قرآن مجید میں آیہ مبارکہ ہے کہ جس میں ارشاد خداوندی ہے کہ والکاظمین الغیظ، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں یعنی کظم غیظ کرتے ہیں، والعافین عن الناس، اور انسانوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. لفظ کاظم کے ساتھ اللہ کچھ خاص بندوں کو یاد کر رہا ہے، اور یہ شرف ہمارے 7ویں امام کو حاصل ہے کہ نام نامی اسم گرامی موسیٰ ہے اور لقب جو ہے وہ آپ کا کاظم ہے. کاظم یعنی غصے کو پی جانے والا، کظم غیظ کرنے والا. ہمارے 7ویں امام کی ولادت 7ویں صفر کو مقام ابوا کے قریب ہوئی 128 ہجری میں. اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو روایات میں ملتا ہے کہ ولادت کے بعد چھٹے امام یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام جب آپ کی ولادت کے بعد آپ کو لے کے مدینہ پہنچے تو 3 دن تک مسلسل مدینہ میں دعوت کا اہتمام کیا گیا آپ کی ولادت بسعادت پر. ظاہر ہے کہ امام عالی مقام بہت زیادہ خوش تھے، اس لیے کہ وارث امامت، جس پر نس ہے امامت کی، جس سے امامت کو آگے بڑھنا ہے، جس سے دین خدا کی ہدایت کا سلسلہ جاری ہونا ہے، اس کی آمد تھی. لہذا امام عالی مقام نے اہل مدینہ کو دعوت دی اور 3 دن تک مسلسل کھانا کھلایا گیا. ہمارے 7ویں امام کی عمر اور حیات مبارکہ تقریباً 54 یا 55 برس کی ہے، اور اس میں 14 سال کے قریب حضرت نے قید خانے میں زندگی گزاری ہے. لیکن اس کے درمیان جو آپ نے زندگی مدینہ میں گزاری ہے، اور ان دونوں یعنی جو قید میں گزاری اور جو آزاد زندگی قید خانے کے باہر گزاری، ان دونوں میں آپ اگر غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نے امامت کے کام جس طریقے سے انجام دیے ہیں اس کی کوئی مثل و نظیر نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کے سامنے بہت ظالم اور جابر حکمرانوں کا دور تھا. منصور دوانقی سے لے کے ہارون عباسی تک حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے تھے. خود سعادت کشی جو حاکم و خلیفہ نے سب سے زیادہ کی وہ خود ہارون عباسی تھا کہ جس نے آپ کو بھی زہر دیا. یہ ہارون عباسی نے امام موسی کاظم علیہ السلام پر ظلم و ستم کی کوئی انتہا باقی نہیں رکھی، مگر یہ کہ آپ نے امامت کے عظیم ترین کام انجام دیے. روایت میں بہت سی چیزیں
سب سے اہم فضیلت کا رخ ہمارے 7ویں امام کا جو ہے وہ یہ کہ آپ کا نام تو موسیٰ ہے. موسیٰ فہرست انبیاء میں جناب موسیٰ بھی ہیں کہ جن کی ہیبت بہت مشہور ہے. لیکن آپ ذرا سا غور کریں تو جب جناب موسیٰ کے بارے میں اللہ قرآن میں گفتگو کرتا ہے تو انہیں موسیٰ غضبان کہہ کے خطاب کرتا ہے. وہ موسیٰ کے جنہیں غصہ آ جاتا تھا، جن کی ہیبت بہت زیادہ مشہور تھی، انہیں غصہ آ جاتا تھا. لیکن جب ہمارے 7ویں امام کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ، یعنی حضرت موسیٰ جو پیغمبر ہیں اور ہمارے 7ویں امام جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، ان دونوں کی عظمت و جلالت پر لاکھوں سلام. مگر وہ موسیٰ غضبان کہے جاتے ہیں اور یہ موسیٰ کاظم کہے جاتے ہیں. کیا عظمت ہے 7ویں امام کی. عبد صالح کہہ کے لوگ خطاب کرتے تھے. حالات کچھ اتنے زیادہ خراب تھے 7ویں امام کے زمانے میں حکومتی اعتبار سے کہ اگر لوگ گفتگو کرنا چاہتے تھے اور بات کرنا چاہتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ 7ویں امام نے یہ کہا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ عبد صالح نے یہ کہا ہے. تو چاہنے والے سمجھ جاتے تھے کہ عبد صالح سے مراد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اور یوں تو حضرت کے بہت سے القاب ہیں، ذکی، قانع، عبد صالح اور بھی بہترین لقب ہیں 7ویں امام کے. لیکن اس میں ایک بہت خوبصورت لقب 7ویں امام کا جو ہے وہ ہے حامل سجدۃ الطویلہ، یعنی طویل سجدے کرنے والا. یہ لقب جو آپ کو حاصل ہوا ہے یہ بھی بہت اہم ہے. ذرا سا اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب امیر مولا کائنات، خود حضور سرور کائنات، پھر ہمارے 4تھے امام، پھر ہمارے 5ویں امام، ائمہ کی زندگی میں عبادات کی اتنی کثرت ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے. جناب امیر کی ہزار تکبیروں کی آوازیں جو ہیں وہ دشمنوں نے سنی ہیں. اس کے بعد آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے 4تھے امام نے اس قدر عبادت کی کہ انہیں زین العابدین کہا گیا، سید الساجدین کہا گیا. خود حضور سرور کائنات اتنی کثرت سے عبادت الہی انجام دیا کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے کہ خود اللہ کو کہنا بڑا قرآن مجید میں قم اللیل الا قلیلا حبیب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، آدھی رات یا اس سے کم عبادت کیا کریں. لیکن اور پھر 5ویں امام جن کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ سال میں کم از کم 2 مرتبہ حضرت کے وہ پیر کے گڈھے کٹوائے جاتے تھے کہ جو سجدے کی وجہ سے پڑ جاتے تھے. اتنی شدت کے ساتھ عبادت ہمارے ائمہ طاہرین نے فرمائی. مگر یہ کہ حامل سجدۃ الطویلہ جو لقب ہے وہ 7ویں امام کا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام قید خانے میں سجدہ کرتے تھے. 14 سال جو آپ نے قید خانے میں زندگی گزاری اس میں امام سجدہ کرتے تھے. عجیب شان تھی سجدے کی. روایت کہتی ہے کہ جب نماز نافلہ صبح پڑھ کے حضرت سجدے میں سر رکھتے تھے تو پھر نماز ظہر کے لیے سر اٹھتا تھا. نماز نافلہ عصر پڑھ کے سر رکھتے تھے تو نماز مغرب کے لیے سر اٹھتا تھا. اور اس درمیان حضرت فرماتے تھے سبوحن قدوسن، سبوحن قدوسن کی تسبیح جب حضرت فرماتے تھے تو آسمان کے دریچے کھلتے تھے اور اس سے آواز آتی تھی لبیک لبیک یا عبدی. ایسا ہی نہیں امام کو عبد صالح کہتے ہیں. اتنے طویل سجدے قید خانے میں کیے ہیں، لہذا آپ کو حامل سجدۃ الطویلہ کہا جاتا ہے. اور پھر ایک لقب وہ بہت زیادہ مشہور ہے، اپنے پرائے دوست دشمن جو جانتے ہیں وہ ہے باب الحوائج، یعنی حاجتوں کا دروازہ. خدا قاضی الحاجات نے امام موسیٰ کاظم کو باب الحوائج بنایا ہے. آج بھی کاظمین کا ایک ایسا دربار سجا ہے کہ جہاں اپنے پرائے ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں اور جالی پکڑ کے یہی کہتے ہیں یا باب الحوائج یا موسیٰ بن جعفر، تو ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. ہر آدمی اپنی حاجتوں کو بخشوانے آتا ہے، اپنی خطاؤں کو بخشوانے آتا ہے، اپنی حاجت روائی کرانے کے لیے آتا ہے، اور مسلسل جو بھی جس کی مراد ہو وہ اس بارگاہ سے ضرور پوری ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ 7ویں امام کی بارگاہ ہے، امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ ہے. کیا عظمت ہے امام 7ویں امام کی، کیا جلالت ہے ان کی. پوری زندگی آپ اگر امام کی اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے کس طریقے سے عظیم کام انجام دیے ہیں. سیاسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو اس وقت بڑی عجیب چیز ہے، کیونکہ وقت کی قلت جو ہے وہ سامنے ہے، لہذا تفصیل سے تو بات نہیں ہو سکتی. لیکن ایک بات سمجھیں کہ حضرت نے سیاسی اعتبار سے حالات خراب ہیں، لوگ امام موسیٰ کاظم سے ظاہری طور پر محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، اس کے باوجود علی ابن یقطین جیسا باصلاحیت شخص، یعنی یہ ان کی صلاحیت اور یہ ان کے ٹیلنٹ کی دلیل ہے کہ ہارون چاہتا ہے کہ وہ اس کی حکومت میں منسٹر ہو جائیں اور وزیر بن جائیں، لیکن وہ ٹال رہے ہیں اور بہانہ کر رہے ہیں. لیکن جب اس کی طرف سے شدت بڑھی تو امام نے جو ہے وہ امام سے انہوں نے رابطہ کیا، توسل کیا اور انہوں نے فرمایا
عجیب جملہ ارشاد فرمایا، صبح قیامت تک کے لیے ہر امام عالی مقام کے چاہنے والے کو جسے دعوی محبت اہل بیت ہے اور وہ دنیا میں کسی عہدے اور منصب پر فائز ہونا چاہتا ہے یا ہے، تو اس کے لیے ساتویں امام کا یہ جملہ مشعل راہ ہے۔ امام نے علی ابن یقطین کے سوال پر کہ علی ابن یقطین نے کہا مولا وہ مجھے اپنی حکومت میں وزارت دینا چاہتا ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ امام نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ تم اس کی وزارت کو قبول کر لو، مگر یہ خیال رہے کہ تشیع کا تحفظ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی حکومت کی طرف سے شیعوں کی حفاظت ہو یہ تم خیال رکھنا، اور تمہاری حفاظت کی ہم ضمانت لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کی حفاظت کی ضمانت خود امام وقت لے لے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اب اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، جب موقع آیا اور وقت آیا تو آپ نے دیکھا اور آپ نے مسائل سامنے کیے، تو کبھی خط بھیج کے الٹے وضو کا حکم دیا، کبھی جبہ واپس کر کے ان کی جان بچائی، یہاں تک کہ خود ہارون کو اس بات کا کہنا پڑا کہ علی ابن یقطین نہ جانے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جو تمہارے خلاف مجھے بھڑکایا کرتے ہیں۔ یہ علی ابن یقطین کے ساتھ امام علی مقام کا سلوک جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیاسی نقطہ نظر سے امام علی مقام نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ وہ کار امامت جو آپ نے آزاد زندگی میں انجام دی ہے، وہ جو قید خانے میں انجام دیے، وہ ساری کی ساری باتیں اپنی جگہ ہیں بالکل، مگر یہ کہ محبت اہل بیت کا دم بھرنے والے، امام حسین علیہ السلام سے عشق رکھنے والے، سرکار اہل بیت علیہ خاندان اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کے لیے ساتویں امام نے بہت عظیم کام دیا۔ یہی علی ابن یقطین ہے۔ ابراہیم جمال نام کا ایک شخص ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، اور آپ اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں مل سکے اس سے۔ جب یہ امام سے ملنے گئے تو امام نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ جو چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، مگر حضرت نے ان سے ملاقات نہیں کی، اور جب ملاقات نہیں کی تو دوسرے دن گئے، اور پھر تیسرے دن گئے۔ جب تیسرے دن پہنچے تو جب حضرت نہ ملے تو پھر انہوں نے امام سے ملاقات کر کے ان سے پوچھا کیا کوئی ناراضگی ہے، کیا کوئی خطا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ناراضگی اس بات کی ہے کہ تم ابراہیم سے نہیں ملے، اس وجہ سے ملنے کے لیے آیا تھا کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو، تم برادر ایمانی ہو، تم مومن ہو، تم شیعہ ہو، تم محب اہل بیت ہو، اس بنیاد پر ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس سے عذر خواہی کرو، اس سے معذرت کرو، اس سے معافی مانگو، اگر وہ راضی ہے تو پھر میں راضی ہوں۔ ابراہیم دور رہتے ہیں، علی ابن یقطین قریب رہتے یہاں ہیں امام کے پاس، ان کا میں کیسے جاؤں؟ حضرت نے پہنچانے کا اہتمام کیا، فرمایا تم جانا چاہتے تو مسجد کے پاس جاؤ، وہاں سے تمہیں ایک سواری ملے گی، وہ تمہیں ابراہیم کے گھر پہنچائے گی۔ سواری پر سوار ہو کے ابراہیم کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب دروازہ کھولا تو اس نے گھبرا گیا کہ حکومت کا وزیر اعظم اس کے دروازے پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وزیر اعظم کی حیثیت سے نہیں، صرف ایک مرد مومن اور محب اہل بیت کی حیثیت سے آیا ہوں، تم ہمیں معاف کر دو تاکہ امام ہمیں معاف کر دیں۔ اور یہ اپنی سند مغفرت لے کے ساتویں امام کے قریب پہنچے۔ ایک بات یہ قابل توجہ ہے کہ جب ایک چاہنے والے کی ناراضگی امام علی مقام کی نگاہ میں اتنی اہمیت رکھتی ہے تو پھر جناب سیدہ کی ناراضگی اللہ کی نگاہ میں کتنی اہمیت رکھتی ہوگی۔ یہ امام موسی کاظم علیہ السلام ہے، عظمت جلالت، حضرت کیا چاہتے ہیں اپنے شیعوں سے، یہ بھی غور کرنے کی بات۔ جہاں یہ ابراہیم جمال ہے، وہیں ایک شخص ہے صفوان جمال۔ وہ صفوان کا مطلب جو ہے وہ شیڈس کا کام کرنے والا، عام طور پر جیسے ہمارے یہاں ٹین شیڈز وغیرہ ہوتے ہیں، صاحبان ڈالے جاتے ہیں، تو اب تو اسی زمانے پرانے چھپر ٹائپ کے پڑتے تھے، تو وہ کام کرتے تھے جناب صفوان۔ بعد میں اس کو تبدیل کر دیا تو وہ اونٹ کرائے پر چلانے لگے، اس لیے وہ جمال ہو گئے۔ جب یہ اونٹ کرائے پہ دیتے تھے تو ہارون کو بھی اونٹ حج پر جانے کے لیے کرائے پہ دیتے تھے۔ ایک دن ساتویں امام نے ان سے پوچھا، امام سے ایک بار ارشاد فرمائی، امام نے فرمایا صفوان تم ہمارے چاہنے والے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو، مگر ہمیں تمہاری ایک بات پسند نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا پسند نہیں ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم اونٹ جو ہوں وہ ہارون کو کرائے پہ دیتے ہو۔ تو ایک جرنل اور ایک نارمل جواب جو تھا وہ حضرت صفوان نے دیا کہ جو اس دنیا کے کسی بھی آدمی کا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا مولا آپ تو جانتے ہیں میرا کاروبار ہے، اور کاروبار ہر آدمی سے ہوتا ہے۔ عجیب بات ارشاد فرمائی امام نے فرمایا کہ جب تم ہارون کو اونٹ کرائے پہ دیتے ہو تو جب تک تمہارا اونٹ اور تمہارا کرایہ تمہیں نہیں مل جاتا اس وقت تک تم اس کی زندگی چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ تو صفوان نے کہا بھی بالکل ایسا ہی، ہم چاہتے ہیں کہ جب تک ہمارا کرایہ اور اونٹ واپس نہ مل جائیں اس وقت تک ہارون زندہ رہے۔ امام نے فرمایا کہ ہم اپنے چاہنے والے سے اپنے کسی دشمن کی اتنی زندگی کی توقع کرنا بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ یعنی محبت کے دعوے میں شک پیدا ہوتا ہے اگر کوئی ان کے اپنے ہمارے محبوب سے دشمن ہو اور ہم اس کی زندگی کی خواہاں ہوں۔ یعنی ایک لمحے کے لیے بھی دشمنان اہل بیت کی زندگی کی توقع کرنا امام کو پسند نہیں ہے۔
لہذا ہمارے لیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب ہم چاہے کہ ان سے شیر و شکر ہو جائیں، لہذا ہماری زندگی کا مقصد محبت اہل بیت اور ان کے دشمنوں سے دشمنی. یہ ہمارے 7ویں امام جنہوں نے یہ درس، یہ پیغام ہمیں اپنی حیات مبارکہ میں دیا ہے. آج سید الشہداء کے دن ہیں، اس بنیاد پر اس وجہ سے ہمارے ہاں جشن اور محفل وغیرہ کا انعقاد تو نہیں ہو پاتا، لیکن یہ کہ بہرحال محترم تاریخ ہے، مقدس تاریخ ہے اور مبارک تاریخ ہے، اس لیے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہے. اور آپ دیکھیں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کو ترجیح اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ نے خود عزاداری سید الشہداء کا بڑا اہتمام کیا ہے. 2 جملے میں عرض کر دوں اس سلسلے میں تاکہ بات واضح ہو جائے. تاریخ کے فقرے ہیں کہ آپ نے 7ویں امام کی زندگی میں یہ منظر دیکھنے میں آتا تھا کہ اگر آپ کے سامنے ایک مرتبہ امام حسین کا نام لے لیا جاتا تھا تو پھر امام کو پورے دن کوئی مسکراتے نہیں دیکھتا تھا. یہ اثر تھا حضرت امام حسین پر، شہادت امام حسین، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر امام حسین کی شہادت کا. دوسرے یہ کہ 14 سال آپ نے قید خانے میں گزارے، تو اس کا مطلب یہ کہ 14 محرم امام کو قید خانے میں گزرے. آپ کو معلوم ہے کہ 14 سال امام محرم میں کیا کرتے تھے؟ جب چاند فلک پر نمودار ہوتا تھا تو امام ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کر کے کہتے تھے پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد مظلوم کے غم میں بلند ہوتی ہیں. اس طرح امام خود 7ویں امام نے عزاداری کا اہتمام فرمایا. لہذا ہم پھر ایک مرتبہ اس وسیلے سے آج کی اس تاریخ کے دن سے، چونکہ حضرت کی ولادت کی تاریخ ہے، دعا کرتے ہیں پروردگار جہاں کہیں بھی مومنین شان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما. براللہ ہمیں آخری عمر کے حصے تک محبت اہل بیت پر قائم و دائم رکھ، جب تک زندہ رہیں اہل بیت کی محبت اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کے عقیدے پر زندہ رہیں. براللہ ہمیں بار بار اطوات عالیہ کی زیارت سے مشرف فرما، خصوصاً اس تاریخ کے تبرک کے طور پر ہمیں جلد از جلد کاظمین جوادین شریفین کی زیارت سے مشرف فرما، اور ہمیں روز محشر امام موسیٰ کاظم کی شفاعت عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.